علماء اسلام و حفاظ قرآن و حجاج کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسالت امام میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل وحدہ لا شریک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا۔ حجت قہار و حجت قاہرہ، مجددی میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، ابو حنیفہ ہند، الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رسالت امام میں نغمہ سراہیں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین کرام، ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے۔ ایمان با خدا، حبیب خدا کی محبت اور ان کے ادب کا نام ہے۔ جس کے سینے میں تعظیم رسول زندہ ہے، اس کے سینے میں بھی ایمان زندہ ہے۔ ایمان کی جان اور اس کی روح کا نام حب رسول ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے جن کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور اس کے معنی اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی جانب سے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، خود ہی راوی ہیں کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیتی، کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرتا۔ امام اہل سنت فرماتے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ اگر آقا کریم کو رب تعالیٰ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہیں ہوتا تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرتا۔ اور اے محبوب اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ مینا بھی نہیں ہوتا، یہ کعبہ بھی نہیں ہوتا، مسجد اقصی بھی نہیں ہوتا، آدم بھی نہیں ہوتے، عیسیٰ بھی نہیں ہوتے۔ اے محبوب آپ کی وجہ سے میں نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے۔ قرآن میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ رب تعالیٰ نے آقا کریم کی عظمت کو بیان فرمایا،
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر کعبہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے خود ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم ہے، کعبہ کی وجہ سے نہیں، مینا کی وجہ سے نہیں، عرفات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اے محبوب آپ شہر مکہ میں تشریف فرما۔ یہاں سے ایک مسئلہ مختلف ہی ہو گیا کہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، حرم مکہ افضل ہے یا حرم مدینہ افضل ہے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا، دونوں طرف علماء کی رائے موجود ہے۔ بعض علماء نے یہ قول کیا کہ مکہ افضل ہے، بعض علماء نے یہ قول کیا کہ مدینہ افضل ہے۔ غور سے سنو دونوں کے دلائل میں۔ یہ سوال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی پہنچا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مکہ افضل ہے، بعض علماء کا قول ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ جنہوں نے کہا کہ مکہ افضل ہے انہوں نے سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو فیصلہ کیا۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مکہ معظمہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سنن ابن ماجہ صحاح ستہ کی 6ٹھی کتاب ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور اسی ابن ماجہ کی اسی حدیث میں موجود ہے کہ جو مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، حرم مکہ اور حرم مدینہ، راجح قول یہ ہے جو مکہ معظمہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سائل نے کہا کہ اس سے ظاہر اور آیا یہ ہے کہ مکہ افضل ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسی حدیث میں موجود ہے۔ کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں، پوری حدیث نہیں سناتے، آدھی حدیث۔ امام اہل سنت نے فرمایا اسی حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص مکہ میں ایک گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 گناہ بھی لکھا جائے گا، اور اگر مکہ معظمہ میں گناہ کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، ارادہ پر بھی، برخلاف مدینہ منورہ کے اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو 1,00,000 درہم دیکھنے میں زیادہ ہے، 50,000 اشرفی دیکھنے میں کم ہے، لیکن قیمت کا اگر اعتبار کیا جائے تو قیمت کس کا زیادہ ہے؟ 50,000 اشرفی کا۔ فرمائے یہی درہم اور اشرفی کا معاملہ مکہ اور مدینے کا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ چاہے مکہ کو افضل کہو چاہے مدینہ کو افضل کہو، یہ عشاقان مدینہ کا قول ہے، دونوں اپنے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یاد رہے اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ کعبہ افضل ہے یا روضہ رسول افضل ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سب سے افضل روضہ رسول ہے۔ جو زمین آپ کے جسم اطہر سے مس ہے، ٹچ ہے، وہ زمین کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، مسجد اقصی سے بھی افضل ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ مجمع علیہ فتویٰ ہے کہ روضہ رسول جو ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی واضح دلیل یہی ہے لولاک لما اظہرت ربوبیتی، کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو کعبہ بھی نہیں بناتا۔ یہ ساری چیزیں مفضول ہیں، آقا کریم کی ذات افضل ہے،
اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کے علاوہ تمام کائنات میں مخلوق میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ اور فیصلہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے کہ روض رسول جمی مخلوقات سے افضل والا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایک اور اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف یہ ہو گیا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے۔ اسی کی روشنی میں آقا کا درجہ اور مرتبہ سمجھو، اسی کی روشنی میں ایک اور اختلاف ہو گیا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ علاؤ الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب در مختار پر حاشیہ لکھنے کے دوران رد المختار، علامہ ابن عابدین شامی کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے کہ لعاب کے ذریعے، تھوک کے ذریعے کلمہ جلالت کو مٹانا جائز ہے کہ نہیں۔ ایک مسئلہ ہے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ تھوک کے ذریعے عربی عبارت کو کلمہ جلالت کو مٹانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، بعض نے منع کیا۔ وہیں پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا، وہ مسئلہ یہ چھیڑ دیا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے، اور اس کے بعد میں وہاں پر ایک حدیث پاک کو بھی کوٹ کیا۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جمیع مخلوقات میں افضل و اعلیٰ کتاب اللہ ہے، اور لفظ اللہ جو کتاب اللہ کا جز ہے، اور افضل کو مفضول کے ذریعے مٹانا یہ درست نہیں ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ کلمہ جلالت کو لعاب کے ذریعے سے مٹانا درست نہیں، لیکن ایک مسئلہ چھیڑ دیا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ بعض علماء نے کہا کہ قرآن افضل ہے، بعض علماء نے کہا کہ صاحب قرآن افضل ہے، یعنی آقا کریم افضل ہے۔ مختلف ہے۔ اس کے بعد میں اپنا موقف، اپنا مسلک بیان کیا کہ ظاہر یہ ہے کہ قرآن افضل ہے، اور احوط یہ ہے کہ توقف کیا جائے، یعنی احتیاط اس میں ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے۔ جب اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرح لکھتے ہیں فتاوی شامی کی، جد الممتار کے نام سے، جد الممتار علی الرد المحتار، فتاوی شامی پر حاشیہ لکھتے ہیں تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ فقیر کے نزدیک یہ مسئلہ ظاہر ہے، اس میں توقف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو یہ مخلوق ہے، کاغذ بھی مخلوق، روشنائی بھی مخلوق، اور فیصلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جمی مخلوقات میں افضل و اعلیٰ آقا کریم کی ذات ہے۔ تو اگر کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا جائے تو اس سے افضل آقا کریم کی ذات ہے۔ اگر کتاب اللہ کے سلسلے میں یہ اعتبار کیا جائے کہ یہ کاغذ اور روشنائی کے یہ مصحف مراد ہو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس سے افضل آقا کریم کی ذات بابرکات ہے۔ اور اگر کلام الہی کا اعتبار کیا جائے تو وہ قدیم ازلی ہے، وہ تمام مخلوقات سے افضل والا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات تمام مخلوقات سے افضل والا ہے، اور کلام الہی اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر صفت الہی کا اعتبار کیا جائے تو قرآن افضل ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ دونوں قولوں میں تطبیق بھی ہو گئی۔ جنہوں نے کہا کہ قرآن افضل ہے انہوں نے کلام الہی کا اعتبار کیا، اور جنہوں نے کہا کہ آقا کریم افضل ہے انہوں نے کاغذ اور روشنائی کا اعتبار کیا۔ لوگوں نے پوچھا امام اہل سنت جو جواب ملک شام سے نہیں دیا گیا، جو جواب علامہ ابن عابدین شامی نہ دے سکے، وہ جواب آپ کیسے دے رہے ہیں؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں فیض قدیر سے قلب فقیر پر القا ہوتا رہتا ہے، فقیر جواب دیتا رہتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ذات مصطفیٰ سمجھو کیا ہے ذات مصطفیٰ؟ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو
اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے اپنے نور سے ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا۔ اس کی ایک بہت لمبی تشریح ہے، بہت لمبی تشریح۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے، اور بعض فقہا نے جو اس کی تشریح وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف رب تھا اور کوئی نہیں تھا، تو اس نور کی شعاعیں جس پر پڑی اس ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ اس نور کی شعاعیں، یہ نہیں ہے کہ رب کے نور کو دو ٹکڑوں میں کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، رب تھا، رب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اس رب کے نور کی شعاعیں جس چیز پر پڑی جو خلق میں سب سے پہلے تخلیق کی گئی، اس ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ بس اتنا سمجھو، اور اس کے علاوہ دیگر تشریح ہے۔ رب کے نور کی شعاعیں کرن جس چیز پر پڑی اس چیز کا نام مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے اپنے حضور میں رکھا، اور اس کے بعد میں جب تک رب نے چاہا اپنے حضور میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا۔ اس کے بعد میں اس نور کو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل فرما دیا۔ یہاں پر بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں اور قریب لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو اس نور کے ساتھ میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب یہ نور منتقل ہوتا رہا، یہ نور منتقل ہوتا رہا، اور یہ نور منتقل ہوتا ہوا شیس علیہ السلام سے ہوتا ہوا۔ ایک ذہن رہے کچھ لوگوں کا، ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ آقا کریم کے والدین کا وصال حالت کفر میں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا تک جن جن لوگوں کے صلب میں اور رحم میں یہ نور منتقل ہوتا رہا، وہ سبھی لوگ طاہرین اور طاہرات سے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے لیکھک رائٹر ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری ترکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک حدیث لکھتے تھے تو آب زمزم سے غسل کرتے تھے، آب زمزم سے وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں اس میں حدیث کوٹ کرتے تھے۔ اس کتاب کی حدیث ہے۔ ایک ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوگا، آب زمزم سے وضو کرنا کیسا؟ غسل حدث کرنا منع ہے اور غسل تبرک کرنا جائز ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 1۔ غسل جنابت کرنا منع ہے، غسل تبرک برکت کے طور پر غسل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اسی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ایک کثیر صحابہ ہیں، سر فہرست پر راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نور آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے والد محترم عبداللہ تک بیان فرماتے ہیں کہ یہ نور جو ہے اسلاب طاہرین سے ارحام طاہرات کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آقا خود فرماتے ہیں اسلاب طاہرین سے ارحام طاہرات کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ میرا نور منتقل ہوتا رہا، اپنے زمانے میں وہ سب سے افضل و اعلیٰ لوگ تھے، وہ صاف و شفاف لوگ تھے۔ آقا کی حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر کے کوئی زمانہ ایسا خالی نہیں گیا جس زمانے میں 7 مومن نہ رہے ہوں، جس زمانے میں 7 مومن نہیں رہیں گے قیامت آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے والد محترم تک، مجھ تک، ہر زمانے میں روئے زمین پر 7 مومن ضرور رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا نور ان لوگوں میں منتقل ہوتا رہا جو اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھے، سب سے معزز تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن سے افضل اپنے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے بعد میں جب نور محمدی کو منتقل کرنا ہوا
تو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کسی اور بیٹوں کے صلب میں اس نور کو منتقل نہیں فرمایا، بلکہ شیس علیہ السلام کے جسم اطہر میں اس نور کو منتقل فرمایا، جو آدم کے بیٹوں میں سب سے افضل بیٹے تھے۔ یہ نور منتقل ہوتا رہا، ایک تفصیلی واقعہ ہے، نور منتقل ہوتا رہا اور منتقل ہوتے ہوئے یہ نور جو ہے عبد المطلب تک پہنچا۔ مورخین بیان کرتے ہیں، کتب سیر میں بات موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں، سیرت حلبیہ میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب سیر میں موجود ہے کہ آقا کریم کا نور آدم علیہ السلام سے لے کر کے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس کے صلب میں اور رحم میں منتقل ہوتا رہا، وہ لوگ ہمیشہ مہکتے رہے، ہمیشہ مہکتے رہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب جب چلتے تھے تو آپ کا جسم اطہر مہکتا تھا، خوشبو پھوٹتی تھی۔ سبحان نور محمدی جس کے سینے میں منتقل ہوتا رہا، صلب میں منتقل ہوتا رہا، رحم میں منتقل ہوتا رہا، پشت میں منتقل ہوتا رہا، وہ لوگ ہر زمانے میں افضل رہے اور وہ لوگ مہکتے رہے، گویا کہ نور محمدی ہر زمانے میں ان لوگوں کو مہکاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ نور عبداللہ کے صلب میں آیا اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رہے یہ فیصلہ میں کر دوں پھر آگے بڑھوں، آقا کریم کے والدین مومن ہیں۔ ایک تو یہی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا تک یہ نور جن جن لوگوں میں منتقل ہوتا رہا وہ سب کے سب مومن ہیں، اپنے زمانے کے سب سے افضل ہیں۔ اور آخری میں قول جو راجح قول ہے میں عرض کرتا چلوں، آقا کریم نے آخری حج کے موقع پر اپنے والدین کو قبر سے نکال کر کے کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر سے نکال کر کے آقا کریم نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مومن تھے کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ ارے بہت سارے لوگ ہیں سوال کریں گے جب مومن تھے تو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ غور کرو، کلمہ اس وجہ سے آقا کریم نے پڑھایا تاکہ میرے والدین صحابیت کے درجے پر فیضیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن تھے، موحد تھے، آقا کریم نے کلمہ طیبہ جو پڑھایا وہ اس وجہ سے تاکہ میری والدہ صحابیہ ہو جائے، میرے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہو جائے، اور اس کے بعد میں ان کو زمرے صحابہ میں شامل فرما دیا۔ جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل درجہ ہے وہ صحابیت کا درجہ ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھے، آقا کریم نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر کے کلمہ پڑھایا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد محترم کی عمر شریف جب 24 سال کی ہو گئی تو آپ کا نکاح ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور عبداللہ کی صلب سے آمینہ کے رحم میں جب منتقل ہوا تو 3 مہینے کے بعد میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے، اور آپ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے اور دار نابغہ میں جو مدینہ منورہ کے قریب بستی ہے وہیں پر وصال فرمایا، وہیں پر مدفون ہوئے۔ آقا کریم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، 3 مہینے کے تھے، پیٹ میں تھے، ولادت نہیں ہوئی ہے، اور آقا کریم کے آباء و اجداد دین ابراہیمی پر تھے۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام سے یہ نور جہاں جہاں منتقل ہوتا رہا لوگوں کو مہکاتا اور چمکاتا رہا۔ جب یہ نور صلب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رحم آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوا تو وہ بھی مہکنے لگی، وہ بھی مہکنے لگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ حبلہ ہو گئی، آپ سے حبلہ ہو گئی، تو ابھی آپ کے پیٹ میں 3 مہینے کے ہیں، 3 مہینے سے حاملہ ہے آپ کی والدہ ماجدہ، لیکن جب آپ چلتی ہیں تو جس پتھر پر آپ اپنا قدم رکھتی ہے وہ پتھر موم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر وصال فرما گئے، بیوہ ہو گئی، آپ عدت میں، اور عدت کے معاملات یہ ہیں کہ خوشبو سنگار وغیرہ کی ممانعت ہے، یہ دین ابراہیم میں بھی اس کی ممانعت تھی۔ آپ
आपके आबा व अजदाद दीन इब्राहिम पर थे। तो लोगों ने पूछा कि आमिना, खुशबू लगाना मना है, तुम कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हो? आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है उसके ये बरकत है कि मेरा जिस्म महक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से मैं गुजर रही हूँ वो रास्ता भी महक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस रास्ते से गुजर रही है वो रास्ता महक रहा है। जिस पत्थर पर आप कदम रख देती है वो पत्थर मोम बन जाता है। मौरखीन बयान करते हैं कि जब आप डोल और रस्सी समझ रहे होंगे ना, पहले जमाने में कुएं में जिससे पानी निकाला जाता था, जब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डोल और रस्सी को लेकर जाती है, कुएं के करीब पहुंचती है, तो कुतुबे सियर में यह मौजूद है कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था, आपको कोई दिक्कत और मशक्कत दरपेश नहीं आती थी। या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले के ये बरकत जो ज़ुहूर पजीर हुए, चुनांचे मौरखीन बयान करते हैं कि आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अगर जानवर देखते हैं तो जानवर रास्ते को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो खातून है ये कोई आम खातून नहीं है, ये एक ऐसे नबी की वालिदा माजिदा है जिनके उम्मती नबी भी है और उम्मती उम्मती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जितने अंबिया किराम आए वो भी किसी के उम्मती हैं, हमारे आका के उम्मती हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के अहवाल हैं। ये भी एक तफसीली बयान इस पर होना चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर इसी तरीके से परवरिश पाता रहा और जब 9 महीने के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के पेट में हो गए, तो उसके बाद में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत होती है। आका करीम की जब विलादत हुई तो 12 रबीउल अव्वल बरोज दोशंबा पीर सोमवार बवक्ते सुबह सादिक आपकी विलादत बसादत हुई। यानी रात जा रही थी और दिन आ रहा था। न रात को शिकायत का मौका कि आका करीम को मुझे निस्बत नहीं हासिल है, और न रात को शिकायत कि आका करीम हम में नहीं आए। दोनों को बरकत का हिस्सा मिल गया। रात को भी निस्बत रसूल हासिल है और दिन को भी निस्बत रसूल हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। आका करीम का इंसाफ देखो, अदल देखो, इंसाफ देखो कि दोनों को आका करीम फयूज़ो बरकत से माला माल फरमा रहे हैं। रात जा रही है और दिन आ रहा है। आका करीम की जब विलादत बसादत हुई तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी मिस्री काहिरी अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा में ये रिवायत कोट फरमाते हैं कि फातिमा बिनते अब्दुल्ला सक़फ़िया उस वक्त आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मौजूद थी। बयान फरमाती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि सितारे जो है आमिना के आंगन में करीब में आ गए हैं। मुझे डर लगने लगा कि कहीं तारे टूट करके सहने आमिना में ना गिर जाए। और मैंने क्या देखा कि मक्का मुअज़्ज़मा में काबा मुअज़्ज़मा जो है वो नूर से मामूर हो गया। और मैंने क्या देखा कि सारे मक्के में गिरदो नवा में खुशबू फूट पड़ी। जब आका की विलादत हुई तो मक्का मुअज़्ज़मा पूरा महकने लगा आका की बरकत से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने के दौरान क्या देखते हैं कि काबा जो है आका करीम के मकान की तरफ झुक जाता है। मकाम इब्राहिम की जानिब झुक गया। मकाम इब्राहिम के पास आका करीम का मकान दौलत कला था। उसी तरफ काबा मुअज़्ज़मा झुक जाता है और जो 360 बुत हैं वो सारे बुत मुंह के बल गिर पड़ जाते हैं। वो सारे बुत मुंह के बल गिर पड़ते हैं। गोया कि काबा को नाज था कि मुझे साफो शफाफ करने वाला आ गया। काबा को नाज था कि मुझे पाक करने वाला आ गया। मुझे
طہارت اور تطہیریت میں تبدیل کرنے والا آ گیا، کعبہ کو بھی ناز تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت جب ہوئی تو آپ کو سبز کپڑے میں فوراً آپ کی ولادت کے بعد میں آپ غائب ہو گئے۔ فرشتوں نے گود میں لیا اور اس کے بعد میں غسل دینے کے بعد میں سبز کپڑے میں لا کر کے دے دیا۔ آقا کریم کا جب ولادت ہوئی، آقا کریم کی ولادت ہوئی تو ملبوس تھے، سبز چادر میں تھے۔ ولادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا اور سبز کپڑے میں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں دے دیا۔ آپ ملبوس تھے اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ ختنہ بریدہ تھے، ناف بریدہ تھے، یعنی مختون تھے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے اور آپ کا ناف بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلاظت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی غلاظت ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جب ولادت ہوئی تو ایک خوشبو پھوٹ نکلی، سبحان اللہ، میرا پورا گھر مہکنے لگا۔ اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب آقا کریم کی ولادت ہوئی تو آپ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور انگشت شہادت کو آسمان کی جانب کیا، گویا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں ایک خدا کی وحدانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اسی طرف سب کو مائل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد میں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نے لو کو لگایا تو کیا سنا کہ میرا بیٹا محمد رب حبلی امتی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم نے اس موقع پر آپ کو یاد کیا، ماشاءاللہ آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں جو 12 روزہ پروگرام کر رہے ہیں، آقا کریم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن منا رہے ہیں۔ آقا کریم نے اپنی امت کو اس موقع پر یاد کیا۔ اس کے بعد میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ فوراً اس وقت والد تو وصال فرما گئے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب تھے، ان کو خوشخبری دی گئی، فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آقا کریم کو آگوش میں لیا، گود میں لیا اور آگوش میں لینے کے بعد میں کعبہ کی جانب بڑھے۔ ایک یہودی عالم کا بیان ہے جو آقا کریم امت محمدیہ کا نہایت دشمن ہوتے تھے، آج بھی نہایت دشمن ہے یہودی۔ اس یہودی عالم کا بیان ہے کہ جب عبد المطلب آقا کریم کو لے کر کے آگوش میں کعبہ کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آقا کریم محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے کعبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں یا کعبہ جو ہے عبداللہ کے بیٹے محمد کی جانب بڑھ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یعنی آقا کریم کی جانب عبد المطلب کی جانب کعبہ بڑھ رہا ہے یا کعبہ کی جانب عبد المطلب بڑھ رہے ہیں، یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ گویا کہ آقا کریم کا استقبال کرنے کے لیے کعبہ بھی آگے بڑھ رہا ہے، کعبہ بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ مجھے پاکو صاف شاف و شفاف کرنے والا آ گیا، میں بھی اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام کا کعبہ استقبال کرے یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس پہ سینکڑوں واقعات موجود ہیں، سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں سنا دوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ آقا کریم کا کعبہ استقبال کرے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سبع سنابل شریف صفحہ نمبر 167 پر ایک روایت کوٹ فرماتے ہیں کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ جو اچ کے رہنے والے تھے، اس وقت پاکستان میں ہے موجودہ جغرافیہ کے مطابق، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ نصف شب کو رات میں کعبہ معظمہ میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کیا کہ مولا کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نصف شب کو رات میں حاضر ہوئے، عرض کیا مولا کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ الہام ہوا کہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کعبہ جو ہے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کے لیے دلی گیا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ الہام ہوتا ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کعبہ جو ہے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کے لیے دلی کی سرزمین پر گیا ہوا ہے، چنانچہ وہاں سے وہ فوراً اپنا رخ موڑ دیتے ہیں اور دلی کی سرزمین کی طرف آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے معلوم ہوا کہ جب اولیاء کی زیارت کے لیے کعبہ ہندوستان کی سرزمین پر حاضر ہو رہا ہے
تو سیدُ الانبیاء کی اگر استقبال کرے، سبحان اللہ، سیدُ الانبیاء کا اگر استقبال کرے تو اس میں کیا بعید ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کے علاوہ ابراہیم بن ادہم کا واقعہ ہے، رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، اور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا واقعہ ہے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ بہرکیف اتنا ذہن میں رکھے کہ یہودی عالم کا بیان ہے کہ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ عبد المطلب کعبہ کی جانب بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر جب ابو لہب کو دی گئی تو اس نے بھتیجا ہونے کے ناطے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ کہا اگر میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ جب ابو لہب کی موت ہو گئی، ابو لہب کی موت کب ہوئی؟ سن 2 ہجری میں۔ ادھر غزوہ بدر لوگوں نے، اصحاب رسول نے فتح کیا، اور اسی کے حزن و ملال میں اس کی موت ہو گئی سن 2 ہجری میں۔ جب اس کی موت ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم کے چچا ہیں، یہ بھی چچا تھا، خواب میں پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد تجھے کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ کہا مجھے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، مرنے کے بعد میں سخت عذاب الہی میں گرفتار ہوں، مجھ پر عذاب الہی مسلط ہے۔ البتہ یہ کہ ہر 2 شنبہ کو میں جن 2 انگلیوں کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، ان 2 انگلیوں کے اشارے سے ہر 2 شنبہ کو مجھے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ہر 2 شنبہ کو ان 2 انگلیوں کے اشارے سے مجھے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ ایک ابو لہب جو کافر، سڑا ہوا کافر، جس کا تذکرہ سورہ لہب میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ کب نازل ہوئی؟ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں جو ہے 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمے 77 حرف ہیں، گن لینا۔ یہ نازل ہوئی مکمل 5 آیتیں اس کی مذمت میں اور اس کے اہل و عیال کی مذمت میں۔ واقعہ یہ تھے کہ کوہ صفا پر آقا نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ میں اللہ کا مبعوث کردہ نبی ہوں، میں تم لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں، اہل ایمان کو اور اہل طغیان کو میں ڈراتا ہوں، عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ اس موقع پر ابو لہب نے کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، کیا اسی لیے مجھے بلایا تھا؟ اعتراض کس نے کیا؟ ابو لہب نے۔ مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا، رب تعالیٰ جواب دے رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اعتراض آقا پر، جواب رب دے رہا ہے کہ میرے محبوب کو کہہ رہے ہو کہ تم تباہ ہو جاؤ، ابو لہب تو بھی تباہ ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ ابو لہب نے کہا کہ اگر میں تباہ ہو گیا تو میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، میں بے نیاز ہو جاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تیرا مال کام دے گا نہ تیری اولاد کام دے گی، اور ان قریب تو بھڑکتا ہوا بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب جو سڑا ہوا انسان، اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، صرف آقا کریم کی ولادت بسعادت کے موقع پر ایک باندی کو آزاد کیا تھا، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر نہیں، خون کے رشتے کی بنیاد پر۔ خون کا رشتہ شریعت میں مقبول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اور یاد رہے یہ ابو لہب کا نہ مال ہے نہ کسب ہے، مال اختیاری چیز کو کہتے ہیں، اس نے محبت کی بنیاد پر بھتیجا ہونے کی وجہ سے آزاد کر دیا تھا، تو یہ مال نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 12۔ اس آیت کے ذریعے کوئی اعتراض کرے وہ مال نہیں، مال کسب کو کہتے ہیں، بلکہ یہ بلا اختیار اس نے آزاد کر دیا تھا بھتیجے کی محبت میں۔ محبت اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے، تو یہ نہ اس کا مال ہے نہ کسب ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس نے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر، میلاد مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر
شعیبہ کو آزاد کر دیا، اس کو یہ صلہ ملا۔ چنانچہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کو سب سے پہلے اسی شعیبہ نے دودھ پلایا تھا۔ ایک قول کے مطابق اختلاف ہے، لیکن بعض کتب سیر میں موجود ہے کہ سب سے پہلے اس شعیبہ نے دودھ پلایا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کو صلہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شعیبہ کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ آقا کریم کو 4 خاتون نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ، شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئی، اور ساتھ میں ایمن نام تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ یعنی آقا کریم کو جس نے دودھ پلایا، رب تعالیٰ نے سب کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ دودھ پلانے کی برکت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور آقا کریم جس کے پیٹ میں رہے وہ جہنم میں جائے۔ ارے یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تھے، محدثین فرماتے ہیں وہ مچھلی جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ اللہ کے نبی کے قدوم اس کے جسموں پہ پڑے، اللہ کے نبی کے قدوم قدم جس اس کے جسم سے ٹچ ہوا، مس ہوا، وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اور جس کے شکم میں آقا کریم 9 مہینے رہے، سبحان اللہ، ارے وہ جہنم میں جائے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تمام کے تمام جنتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دودھ پلایا، رب تعالیٰ نے سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ میلاد پر ابو لہب نے آزاد کیا شعیبہ کو، اس کو بھی فائدہ ہوا۔ بہت سارے محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہندوستان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی معلوم ہوا کہ میلاد مصطفیٰ کرنا جائز ہے، اس کے فائدے اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور ذہن نشین کرتے ہوئے مسئلہ چلے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو میں جو معزز صحابہ ہیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے النعمۃ الکبریٰ، کیا نام ہے؟ النعمۃ الکبریٰ، النعمۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 7 پر تحریر فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب کا نام النعمۃ الکبریٰ، یہ عربی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جامع ازہر میں بھی علم دین حاصل کیا، اور ان کا لقب مفتی اعظم مکہ ہے، بیان فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تعظیم کی جس نے شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی فتویٰ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک میلاد مصطفیٰ کرنا یہ کرشن کنہیا کے جنم سے بھی بدرجہ بدتر ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سڑے ہوئے کافر ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، کیا بات ہے، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ معزز سامعین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ سب ماشاءاللہ، سب ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کریں گے۔
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، ایک سنت کو زندہ کر دیا، شیعہ اہل سنت کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، عثمان غنی کا فرمان سنو، طبیعت باغ ہو جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم خرچ کیا گویا کہ وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا۔ سبحان اللہ، گویا کہ وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا۔ میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی، میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے۔ حدیث سنو، سن 2 ہجری کے موقع پر غزوہ بدر، یہ غزوہ واقع ہوئے، جنگ ہوئی۔ آقا نے فرمایا اس میں صحابہ کی تعداد 313۔ آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہے اب کوئی بھی عمل کرے رب تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اب کوئی بھی عمل کرے رب تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں جو میلاد کر رہے ہیں ان کی مثال انہی جیسے لوگوں کی ہے کہ گویا کی جس نے میلاد مصطفیٰ میں 1 درہم کو خرچ کیا گویا کہ وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا۔ اب کوئی بھی عمل کرے رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ فاتح خیبر، ان کا بھی فرمان سنو، چاروں خلفاء کا ہو جائے۔ فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی فرماتے ہیں کہ علی ضامن ہے اس کا۔ فاتح خیبر فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ کے فضائل ہیں، یہ صحابہ ہیں، صحابہ معزز صحابہ۔ 1-2 تابعین کرام کا بھی قول سن لو۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر کے خلیفہ ہیں، جن پر سلسلہ چشتیہ جا کر کے یہ سلسلہ بھی وہی موقوف ہو جاتا ہے، سلسلہ قادریہ بھی، سلسلہ سہروردیہ بھی، سلسلہ نقشبندیہ ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، ابو ذر غفاری ہوتے ہوئے، لیکن یہ سلسلہ حسن بصری سے علی سے ہوتا ہوا آقا کریم تک 3 سلسلے آپ تک پہنچتے ہیں۔ حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس جبل احد کے برابر سونا ہوتا تو میں تمام کا تمام میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر دیتا۔ جبل احد کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو سب کا سب میں میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر دیتا۔ یہ ساری روایتیں النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب، اور اس کے بعد میں دیگر مورخین سری سختی، معروف کرخی، امام فخر الدین رازی، علامہ جلال الدین سیوطی، شافعی مصری، سب کا خلاصہ میں عرض کر دوں۔ بیان فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میلاد مصطفیٰ میں میرے احوال کو بیان کرے گا، اس کی تعظیم و توقیر کرے گا، تو آقا فرماتے ہیں من احبنی معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اوصاف، کوائف و احوال کو بیان کرے گا، میلاد مصطفیٰ کو بیان کرے گا، آقا فرماتے ہیں من احبنی معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی مصری قاہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ منائے گا اس کے 1 سال تک گھر میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت کو زائد فرما دے گا، سبحان اللہ، برکت رکھ دے گا۔ امام فخر الدین رازی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو شخص جس چیز پر میلاد مصطفیٰ پڑھے گا، دانا پانی پر پڑھے گا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں میں نے حدیث مبارکہ میں غور و خوض کیا ہے کہ وہ دانا بھی اس وقت تک رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہے گا جب
تک رب تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ جس شرینے پر یہ فاتحہ دے گا میلاد مصطفیٰ کے موقع پر، امام فخر الدین رازی مصنف تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ وہ دانا و پانی اس وقت تک رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا رہے گا جب تک رب تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ بیان میں یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا اس کا نام سویبہ ہے۔ اس کے بعد میں آقا کریم نے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ آپ بارہا سنتے رہتے ہو، ایک طویل واقعہ ہے۔ المختصر حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم کو جیسے دیکھا آقا کریم مسکرانے لگے۔ آقا کریم کی عمر شریف ابھی چند ایام کی ہے، آقا کریم دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آگوش میں لیا اور لینے کے بعد میں حرم کعبہ کا طواف کیا۔ دین ابراہیم کے مطابق بہت سارے لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ آپ نے طواف کیا اور جب طواف مکمل ہوا تو حجر اسود کو خود بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں آقا کریم کے لب کو آگے بڑھایا۔ اس روایت کو قاضی ثناء اللہ پانی پتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں کوٹ فرمایا ہے۔ کون سی کتاب؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے آگوش میں لے کر طواف کیا، پھر خود حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد میں آقا کریم کے لب کو آگے بڑھایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتوی بیان فرماتے ہیں کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم کے لب کو آگے بڑھایا تو حجر اسود دیوار کعبہ سے باہر نکل کر کے لب مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیوار کعبہ سے نکل کر کے حجر اسود لب مصطفیٰ کو بوسہ دے رہا ہے۔ سمجھو آقا کریم کی عظمت کیا ہے، آقا کریم کی ذات کیا ہے۔ اگر لوگ شرک کہیں تو ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تعظیم مصطفیٰ یہ شرک نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ ایمان علم اور عمل کا نام نہیں ہے، ایمان حب رسول اور ادب رسول کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، واہ واہ واہ، سبحان انسان اللہ۔ ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سارے معجزات اور ارہاس ظاہر ہوئے۔ ایک ذہن نشین رکھو، جو قبل نبوت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے، ارہاس کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں معجزہ کہہ سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کے بعد میں، تو اس جو اب صادر ہوئے ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہی چیز مومن سے صادر ہو تو معونت کہا جاتا ہے، ولی سے صادر ہو تو کرامت کہا جاتا ہے، اور کافر سے صادر ہو تو استدراج کہا جاتا ہے۔ تو اعلان نبوت سے جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو برکات نبوت سے ظاہر کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ارہاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس آقا کریم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ 40 دن کے تھے، کتنے دن کے؟ 40 دن کے تھے، تو میں کیا دیکھتا تھا کہ آپ رونے لگتے تھے، اس کے بعد میں اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے رہتے تھے، کیا یہ واقعہ آپ کو یاد ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ ہاں۔
40 दिन के थे। आक़ा करीम फरमाते हाँ, जब मैं रोने लगता था तो चांद मुझे बहलाने लगता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे हंसने पर मजबूर कर देता था, मुस्कुराने पर, तबस्सुम करने पर मजबूर कर दिया करता था, और मैं उंगली करता रहता था और मेरी उंगली के इशारे पर चांद गर्दिश करता रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आका फरमाते हैं, चचा जान वो 40 दिन का था, मैं जब अपनी वालिदा माजिदा के पेट में था, जब लौहे महफूज पर कलम चलता था, मेरी उम्मत के तकदीर को लिखता था, तो उस कलम की आवाज को मैं सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं कि जब अर्शे आजम रब को सजदा करता था, मैं वालिदा माजिदा के पेट में था, उस वक्त भी अर्शे आजम की आवाज को मैं सुनता था। और एक रिवायत में है, कुछ लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ से पुकारो, आका नहीं सुनेंगे, शिर्क है। ये गंदे लोग हैं, इनसे परहेज करो, बद तहजीब लोग हैं, शिर्क का फतवा लगाने वाले हैं। और सुन लो, इस्माउल अरबईन फी शफाअती सय्यिदिल महबूबीन, आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी से एक साइल ने सवाल किया कि किस हदीस से साबित है कि आका शफाअत फरमाएंगे, किस हदीस से साबित है कि आका शफाअत फरमाएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, ये भी कुर्बे क़यामत की दलील है। फरमाया ये भी कुर्बे क़यामत की दलील है कि लोग पूछ रहे आका का शफी होना किस हदीस से साबित है, जो मोमिन का बच्चा बच्चा जानता है। आला हजरत ने इस सवाल के जवाब में 40 हदीस को कोट फरमाया है। कितनी हदीस को? 40। तभी तो आला हजरत कहते हैं, कहीं आम हजरत थोड़ी थे। 40 हदीसों को कोट फरमाते हैं। उसी में से एक हदीस आपको सुनाता हूं, एक हदीस सुनाता हूं। आका करीम फरमाते हैं, हिसाबो किताब के बाद तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक कुर्सी खाली रहेगी, मैं नहीं बैठूंगा, डर की वजह से। अल्लाह अकबर, डर की वजह से। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आप कैसे डरेंगे? आका ने फरमाया कि मैं डरूंगा कि कहीं मेरा कोई उम्मती दोज़ख में ना चला जाए। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, एक कुर्सी खाली रहेगी और तमाम कुर्सियां भरी रहेंगी। बिल्कुल। चुनांचे आका करीम फरमाते हैं कि मैं मालिक अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, जो दोज़ख के दरोगा है। जन्नत के दरोगे का नाम रिजवान अलैहिस्सलाम है और दोज़ख के दरोगे का नाम मालिक अलैहिस्सलाम है। आका फरमाते हैं, मैं जाऊंगा और पूछूंगा, मालिक क्या मेरा कोई उम्मती इसमें है? आका फरमाते हैं, मालिक अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि आपका उम्मती इसमें है कि नहीं है। आका फरमाते हैं कि मैं दोज़ख के करीब खड़े होकर के आवाज सुनूंगा, मैं अपनी उम्मती में से अगर कोई गिड़गिड़ा रहा होगा तो उसकी आवाज से पहचान लूंगा और दोज़ख से निकाल करके उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत को उनकी आवाज से पहचान लूंगा, वो दोज़ख में गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पकड़ करके निकाल करके जन्नत में दाखिल कर लूंगा। अपना तारुफ करवाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में पुकारोगे तभी नबी पहचानेंगे। वो तो नबी हैं, सबको पहचानते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर अपना तारुफ करवाओ। जिंदगी में भी या रसूल अल्लाह, या रसूल सलाम पढ़ते रहो ताकि तारुफ हो जाए, आका तक आपकी आवाज पहुंच जाए, आका समझ ले कि ये मेरा वफादार उम्मती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ना खास्ता आप अगर दोज़ख में चले जाएंगे तो बाखुदा
آپ کو آقا کریم آپ کی آواز کو سن کر کے گڑگڑاتے ہوئے آقا کریم دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان. تو یہ آقا کریم کی سماعت ہے, یہ سماعت ہے. آقا فرماتے ہیں چچا وہ تو 40 دن کی بات ہے. معزز سامعین کرام, کہاں تک میں سناؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جب ہوئی تو اس موقع پر مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے. وہ جو شاہ تاج شاہی پہنا ہوا تھا اس کا شاہی تاج زمین پر گر جاتا ہے. گویا کہ اب تیری حکومت نہیں چلے گی, اب محمدی سکہ چلے گا, اب کیسر و کسریٰ کی حکومت نہیں چلے گی. چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے محل میں زلزلہ بھی آیا تھا. امام اہل سنت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. چنانچہ اس کسریٰ کے محل میں زلزلہ بھی آیا تھا اور بیان فرماتے ہیں کہ دریائے ساوا جو بہ رہا تھا اچانک خشک ہو گیا, اور بیان فرماتے ہیں کہ دریائے سماوا جو خشک تھا سوکھا ہوا تھا اچانک جاری ہو جاتا ہے. بہت سارے برکات نبوت ظاہر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے بہت سارے برکات نبوت کا ظہور فرمایا, اور آج آپ میلاد منا رہے ہیں. رب نے میلاد آپ سے بھی پہلے منایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد منایا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ تک سبھی لوگ آقا کریم کی ولادت کی خوشخبری دیتے رہے. یہی تو میلاد ہے, دیتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد میں فرمایا کہ میرے بعد ایک معزز رسول آنے والے ہیں, نبی آنے والے ہیں, جن کا نام آسمان میں احمد ہوگا, زمین پر محمد ہوگا. تم سب کے سب ان پر ایمان لے آنا, سب کے سب ایمان لے آنا. اور ان کی نسبت بہت بڑی چیز ہے, نسبت بہت بڑی چیز ہے, نسبت بہت بڑی چیز ہے. سن لو نسبت کے بارے میں. چنانچہ آقا کریم خود ہی فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے دن رب تعالی ندا فرمائے گا کہ محمد جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جتنے نام محمد کے افراد ہیں, لوگ ہیں, سب سوچیں گے کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے, ہمارے لیے ہے. نام کا فائدہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نام کا فائدہ دیکھو. ایمان شرط ہے, نام کا فائدہ. آقا فرماتے ہیں کہ اعلان ہوگا کہ محمد جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں جس جس کا نام محمد ہے ہر کوئی یہ سوچے گا, متفکر ہو جائے گا کہ کہیں اعلان میرے لیے تو نہیں ہے. پھر دوبارہ اعلان ہوگا کہ جس جس کا نام محمد ہے سب جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جس جس کا نام محمد ہے سب کے سب جنت میں داخل ہو جائے. ایک روایت میں ہے رب تعالیٰ ندا فرمائے گا کہ جس کا نام محمد ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. اپنے والدین کی انگلی کو پکڑ لے, ان کو بھی جنت میں داخل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں محمد نام کا لڑکا ہوگا اور وہ میری محبت کی بنیاد پر رکھے گا, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جس مجلس میں محمد نام کا لڑکا ہوتا ہے اس مجلس میں برکت ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں جس مکان میں محمد یا احمد نام کا لڑکا ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کرنے فرشتے آتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوگا, اگر محمد نام اپنے لڑکوں کو رکھ دیا جائے تو پکاریں گے کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں عقیقہ محمد نام پر کر دو, نام کچھ بھی رکھ دو. سبحان اللہ. عقیقہ کا اعتبار ہے, عقیقہ کر دو.
محمد نام سے، اور اس کے بعد کچھ بھی نام رکھ دو، زید، حماد، خالد، عمر، بکر، کچھ بھی، صرف ایک دن محمد کے نام سے عقیقہ کر دو. سبحان اللہ. عقیقہ کا نام معتبر ہے. آقا کریم کے تمام فضائل پالو گے. تو معزز سامعین کرام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرو جیسا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ نماز سے پہلے حکم ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سورہ فتح، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو ہم نے نذیر بنایا، مبشر بنایا، شاہد بنایا. کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں. پہلے اللہ پر ایمان لائے، پھر رسول پر ایمان لائے. پھر کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لِتُعَزِّرْهُ وَتُعَقِّرْهُ. اور اے محبوب، اللہ و رسول کے ایمان کے بعد میں آپ کی تعظیم و توقیر کرے. سبحان اللہ. آپ کی تعظیم و توقیر کرے. پھر کیا کرے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد میں نماز پڑھے. نماز سے پہلے تعظیم مصطفیٰ کا حکم دیا گیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پوری تفسیر دیکھ لو. ایمان کے بعد میں فرض اعظم تعظیم مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہ جانے ایمان ہے، روح ایمان ہے. بے شک بے شک. معزز سامعین کرام، لیکن یاد رہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، کیا بات. ایسے نہیں چلتا ہے. جی جی. مکمل مسلمان بنو، صلح کلی نہیں، صحیح کلی. صحیح کلی، صحیح کلی. واہ واہ واہ. مکمل ایمان. جو آقا کا دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو دوست ہے وہ دوست ہے. بے شک بے شک. اشرف علی تھانوی کافر ہے تو کافر ہے. رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی کافر ہے. مکہ معظمہ کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، کافر ہے. ان کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں. اب جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ ہمارا نہیں ہے. اگر اپنا کرو گے تو وہی سزا پاؤ گے جو بنی اسرائیل کے لوگ سزا پائے. اللہ اکبر. وہ کون سا سزا پائے؟ وہ سزا یہ پائے کہ رب تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو، سنیچر کے دن کو شکار کو منع کیا تھا. بنی اسرائیل کے لوگ جاتے اور بندھا باندھ دیتے اور اتوار کے دن جاتے اور مچھلیوں کو نکال لاتے. بولتے میں ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، حالانکہ وہ بندھا باندھ دیتے، مچھلیاں کود کود کر کے آتی ہفتے کے دن. تو رب تعالیٰ نے جو شکار کرتے تھے ہفتے کے دن، بظاہر شکار نہیں کرتے تھے، لیکن بندھا باندھ کے آگے تو وہ شکاری جال لگا کے چلے آؤ، بولو میں شکار کرنے نہیں گیا تھا، اتوار کے دن نکالا. یہ کون سی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. اللہ اکبر. بندر کی شکل میں. صرف انہی کو تبدیل نہیں کیا تھا جو ان لوگوں کی طرفداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بندر میں تبدیل فرما دیا. اللہ. جو قدرت کے باوجود بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا. یہ 3 دن تک روتے گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد و تباہ و برباد کر دیا. تو معزز سامعین کرام، جو حکم صلح کلی کا ہے وہی حکم ان کے ساتھ رہنے والوں کا ہے. وہی حکم اگرچہ صلح کلی نہ ہو لیکن سپورٹ کرنے والوں کا بھی ہے. یعنی جو دوست ہے وہ دوست، جو دشمن ہے وہ دشمن. اس کے سینے میں آقا کریم کی محبت جا گزی نہیں ہو سکتی ہے جس کے سینے میں آقا کریم کے مخالفین کی محبت ہو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں آقا کریم کی محبت ہوگی اس کے سینے میں گستاخ رسول کی محبت ہرگز نہیں بیٹھ سکتی ہے. کیونکہ ایک سینہ ایک ظرف میں تیل اور پانی نہیں سما سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک سینے میں آقا کی محبت، اولیاء کی محبت اور گستاخ رسول کی محبت نہیں بیٹھ سکتی ہے. لہذا آپ مکمل سنی مسلمان بنے، صلح کلیت سے پرہیز کرے، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا حشر ہوا.
انشاءاللہ اس پر تفصیلی بیان کبھی آئندہ آؤں گا تو انشاءاللہ میں اپنا بیان دوں گا. میں بیان خیش کو باعتبار وقت موقوف کر رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لام. شہر یار ارم تاجدار حرم. شہر یار ارم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت